اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا صَلَاةً تُحَلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَتُفَرَّجُ بِهَا الْكُرَبُ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا قال تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقهم حياء عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم أو فعل بعد اليوم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي
لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، دنیا سخاوت میں تیرا نام رہے گا، دنیا سخاوت میں تیرا نام رہے گا، عثمان تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، یہ ماہ مبارک عربی اعتبار سے ذی الحج کا مہینہ ہے۔ 18 ذی الحج کو امام مظلوم حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک اور دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ جناب سیدنا عثمان غنی کے فضائل و مناقب اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کی عظمت و شان بیان کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز انہی کے حضور نذرانہ عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ حدیث مبارک کے اندر جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل و مناقب اور بہت زیادیاں عظمتاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت زیادی عظمتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف فرما تھے، اطلاع ملی کہ جناب ابو بکر آنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹھنے کی حیت تبدیل نہ فرمائی اور اجازت مرحمت فرما دی کہ ابو بکر کو بلا لو۔ پھر عرض کیا گیا کہ جناب عمر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی اپنی سابقہ حیت پر بیٹھے رہے اور فرمایا امیر عمر کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت کی خدمت کے اندر گزارش کی گئی کہ حضرت جناب عثمان آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا کہ انہیں کہو ذرا ٹھہر جائیں۔ امیر عثمان باہر رک گئے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹھنے کی کیفیت و حیت بدلی
اس انداز میں بیٹھے کہ جس طرح کسی بڑے مہمان کا خصوصی انتظار کیا جاتا ہے۔ جناب عثمان کو اجازت ملی، وہ بھی حاضر ہو گئے۔ اب عرض کرنے والوں نے گزارش کی کہ حضور ابو بکر و عمر آئے، جناب نے انہیں اجازت دے دی اور جناب عثمان کو روک کر اپنی کیفیت نشست کی بدلی، پھر حکم کیا کہ انہیں بلائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام الانبیاء سرکار دو عالم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے صحابہ، جس عثمان کا اللہ کے آسمانی ملائکہ لحاظ کریں، میں اللہ کا نبی ان کا لحاظ کیوں نہ کروں؟ اس لیے میں نے اپنی حیات بدلی اور جناب عثمان کو پھر آنے کی اجازت دی۔ سید الکونین مکہ مکرمہ سے مدینہ عالیہ تشریف لے آئے۔ مدینہ شریف کے اندر پانی کا میٹھا کنواں ہے، بیر روما، یہودیوں کی ملکیت ہے۔ مسلمانوں کی بچیاں جاتی ہیں، بدبخت آوازیں کستے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ سید الکونین کو جب علم ہوا تو حضرت نے فرمایا، کون ہے وہ شخص جو بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیر روما خرید کر کے اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور آج تک وہ کنواں جاری و ساری ہے بیر عثمان کے نام سے۔ جب حضرت کو علم ہوا تو میرے محبوب نے، اللہ کے محبوب نے حضرت عثمان غنی کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امیر عثمان وہ خوش قسمت ہے جسے درجن سے زائد مرتبہ رسول اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت دی کہ عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، اللہ نے انہیں سخاوت کے اندر بہت نمایاں مقام نصیب کیا ہے۔ جس طرح صداقت آئے تو ابو بکر ذہن میں آتے ہیں، عدالت آئے امیر عمر ذہن میں آتے ہیں، شجاعت آئے جناب علی ذہن میں آتے ہیں، شہادت آئے حمزہ و حسین ذہن میں آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اسی طرح سخاوت حضرت جناب سیدنا عثمان غنی کو بہت بڑا حصہ ملا تھا۔ قدم قدم پر اسلام اور مسلمانوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرچ کیا ہے۔ جناب سیدنا حیدر قرار کا رشتہ ہوتا ہے، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ بطول، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زہرا کے ساتھ۔ یہ ایک الگ مستقل بحث ہے کہ اس رشتے کے محرک ابو بکر عمر ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کو کہنے والے کہ آپ جائیں اللہ کے پیغمبر کی خدمت کے اندر، رشتہ مانگیں، حضور اکرم آپ کو رشتہ دے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر سب سے چھوٹی صاحبزادی کا رشتہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دیا۔ فرمایا علی المرتضیٰ حق مہر کے پیسے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دن گزرا جہاد میں، رات گزری مسلح پر، میرے پاس تو حق مہر کے پیسے نہیں ہیں۔ فرمایا جاؤ اپنی زرہ بیچ کے لے آؤ اور زرہ کے پیسوں سے ہم آپ کے حق مہر کو ادا کریں گے۔ غور کریں ذرا اس مسئلے پر۔
ہر مسلک کے عالم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب انس کو بلایا اور فرمایا انس ادعو لی ابا بکر و عمر و عثمان، جاؤ ابو بکر عمر عثمان کو بلا کے لے آؤ۔ ابو بکر حاضر خدمت ہوئے، امیر عثمان جناب عمر آئے۔ ابو بکر نے گزارش کی کہ حضرت خیریت تو تھی، ہمیں کیوں بلایا؟ توجہ فرمائیں، میں غریب آدمی ہوں، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ سونے کا قلم ہو، جواہرات کی تختی ہو، اس پر میں یہ آب زر کے ساتھ لکھوں۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دوں۔ حضرت ہمیں کیوں بلایا؟ فرمایا انی اشہدکم قد زوجت فاطمہ من علی، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ میری بیٹی کے نکاح کے گواہ تم بن جاؤ۔ تفسیر آنے والی ہے، سیدہ کا نکاح کا خطبہ پڑھنے والا محمد رسول اللہ، نکاح کا حکم کرنے والا ذات کبریا اللہ کی ذات بابرکات، نکاح کا دلہا علی المرتضیٰ، اس نکاح کی دلہن سیدہ زہرا، حکم دینے والا بھی عظمت والا، خطبہ پڑھنے والا بھی عظمت والا، دلہا بھی شان والا، دلہن بھی شان والی۔ اب آئیے ذرا اس حقیقت کو سمجھیں، اس عظمت والے نکاح کے گواہ کون بنے؟ میرے آقا نے اپنی عظیم لخت جگر، نور نظر، اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ بطول کے نکاح کے لیے گواہ منتخب کیے، ابو بکر، عمر، عثمان۔ میں تو کہتا ہوں نکاح بھی شان والا ہے، دلہا دلہن بھی شان والی ہے، نکاح کے گواہ بھی شان والے ہیں، نکاح کا حکم دینے والا خدا بھی شان والا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب انس کو کہا انس ادعو لی ابا بکر و عمر و عثمان، جاؤ ابو بکر عمر عثمان کو بلا کے لے آؤ۔ حاضر خدمت ہوئے، آقا خیریت تو تھی، جلدی جلدی بلوایا۔ فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دوں۔ ابو بکر گزارش کرتے ہیں حضرت ہمیں کیوں بلایا؟ فرمایا انی اشہدکم قد زوجت فاطمہ من علی، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ میری بیٹی کے نکاح کے گواہ تم بن جاؤ۔ بڑا پیارا مجمع، دانا مجمع، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ایک مرتبہ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اور اونچی آواز کے ساتھ سخی بن کے کہو سبحان اللہ۔ نکاح کا حکم کرنے والا خدا سبحان اللہ، خطبہ پڑھنے والا محمد مصطفیٰ سبحان اللہ، دلہا علی المرتضیٰ سبحان اللہ، دلہن سیدہ زہرا سبحان اللہ، اور نکاح کے گواہ صدیق عمر عثمان باوفا۔ نکاح ہو گیا، فرمایا علی المرتضیٰ شادی کا خرچہ ہے نہیں یا رسول اللہ۔ دن گزرا میدان جہاد کے اندر، میری رات گزری مسلح کے اوپر، اللہ کا قرآن فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا، فرمایا جاؤ اپنی زرہ بیچ کے آؤ، تلوار اپنے پاس رکھو، ڈھال محفوظ رکھو، لیکن زرہ مبارک بیچ کے آؤ۔ زرہ بیچنے کے لیے حیدر قرار مدینے کے بازار میں گئے، سامنے ملاقات ہو گئی جناب عثمان کے ساتھ، پوچھتے ہیں علی المرتضیٰ بھائی آپ تو مرد میدان ہیں، زرہ آپ کی ضرورت ہے، کیوں بیچ رہے ہو؟ شادی کا خرچہ کرنا ہے، پیسے نہیں۔ سید الکونین نے فرمایا زرہ بیچ کے آؤ۔ کیا قیمت ہے آپ کی زرہ کی؟ 400 درہم۔
حضرت عثمان نے پیسے دے دیے، زرہ لے لی، سودا پکا ہو گیا۔ حضرت حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسوں پر قبضہ کر لیا، جناب عثمان غنی نے زرہ پر قبضہ کر لیا۔ اب جناب عثمان زرہ واپس کر رہے ہیں، یا آپ کی ضرورتیں لے جائیں۔ فرمانے لگے حیدر قرار کیا وجہ، سودا پکا نہیں؟ پیاری پیاری آنسو تیرا ہے جناب عثمان کی آنکھوں کے اندر، کہنے لگے علی میرا دل چاہتا ہے شادی محمد کی بیٹی کی ہو، خرچہ عثمان غنی کا ہو۔ حضرت جناب حیدر قرار پیسے لے کر، زرہ لے کر سید الکونین کے دروازے پر گئے۔ امام الانبیاء دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، فرماتے ہیں علی کیسا گاہک مل گیا، کیسا تاجر مل گیا، کیسا وپاری مل گیا، پیسے بھی دے دیے، زیرہ بھی بیچ تجھے واپس کر دی، حضرت آپ کا عثمان مل گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے رحمت والے ہاتھ کھڑے کیے، فدا لہو بخیر، عثمان کے لیے دعائے خیر فرمائی کہ اللہ عثمان کے گھرانے کو اس طرح رنگ دے جس طرح اس نے میری بیٹی کی شادی کو رنگ لگا دیا ہے۔ آپ نے مسئلہ یاد کر لیا ہے تو جواب دے مجھے، حضرت زہرا کا نکاح ہوا، حکم دینے والا کون؟ نکاح پڑھانے والا کون؟ عظمت والے نکاح کے گواہ کون؟ دلہا کون؟ دلہن کون؟ اور بازار سے جہیز خرید کرنے والے صدیق اکبر۔ اب میں کیوں نہ کہوں کہ رحماء بینہم، یہ آپس کے اندر یوں شیر و شکر ہیں، اس طرح ان کا ربط ہے جس طرح شہد دودھ کے اندر یا شکر دودھ کے اندر مل جاتی ہے۔ شادی پیغمبر کی بیٹی کی خرچہ امیر عثمان کا، شادی رسول اللہ کی بیٹی کی گواہ ابو بکر عمر، شادی حضرت حیدر قرار کی انتظام کرنے والے جناب صدیق عمر عثمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا عثمان غنی کو یہ ایک خصوصیت نصیب کی ہے کہ ان کا مال اللہ کے نام پر بے درے خرچ ہوتا ہے۔ ایک اور اہم واقعہ جسے قرآن بیان کرتے ہیں عثمان کی شان میں، حضرت پاک مکہ مکرمہ سے مدینہ عالیہ تشریف لے آئے۔ آپ کو علم ہے ہجرت ہوئی، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ فرماتے ہیں جب کافروں نے حضور کو نکال دیا تھا، دو کا دوسرا ابو بکر اور عمر غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبی لا تحزن، محمد مصطفیٰ صدیق با وفا تمہارے تعلق پہ میں قربان جاؤں، غار کے اندر محب اور محبوب نے جو باتیں کی اللہ نے قرآن بنا کر آسمان سے نازل کیا، قرآن بنا، اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیکن بیت اللہ کی یاد حضرت کو ستاتی ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور مقام رابغ پر تشریف لے گئے تو حضرت پریشان تھے، رمز شناس نبوت۔ حضرت صدیق نے دیکھا حضرت کے چہرے انور کو تو پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے، پریشان ہو؟ فرمایا ہاں صدیق، یہ راستہ مکے کی طرف جاتا ہے، مجھے بیت اللہ کی بہاریں یاد آ گئی ہیں، مکے کی رہائش مجھے یاد آ گئی ہے۔ تو حضرت صدیق نے تسلی کی غرض سے گزارش کی کہ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو پھر مکے میں لے جائیں گے، آپ گھبرائیں نہیں۔ بس صدیق نے یہ رائے دی، جبرائیل قرآن لے کر آیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، محبوب گھبرائیے نا، وہ آپ کا مسکن ہے، آپ نے انشاءاللہ واپس جانا ہے بیت اللہ شریف۔ حضور اکرم کو اپنے وطن کے ساتھ پیار تھا، مکے کے ساتھ پیار، پھر مدینہ جب آئے مدینے کے ساتھ پیار۔ آج 14 اگست ہے، ہمیں بھی اپنے وطن کے ساتھ پیار ہے، وطن کی مٹی کے ساتھ پیار ہے۔ میں تو یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ ہم رہیں نہ رہیں ہمارا ملک رہے۔
اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائیں اور پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی استحکام نصیب فرمائیں، پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی اطمینان نصیب فرمائیں، پاکستان قیامت کی صبح تک شاد و آباد رہے، سب کو آمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ گئے، دل میں خیال آتا ہے کہ یا اللہ اگر موقع ملے تو ایک مرتبہ جاؤں بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہا ہوں۔ حضور نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر یہ بنتی تھی کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کا خواب وحی ہوتی ہے، حضرت نے صبح خواب سنایا، 1400 خوش قسمت امام الانبیاء سرکار دو عالم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ برادران مکرم، ذرا اس مقدر والے قافلے کا اندازہ کرو کہ کوئی آدمی مجھے ایسا بھی ملے گا جو یہ کہے گا کہ جناب جس سال میں عمرے پر گیا تھا شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد عبداللہ درخواستی ان دنوں وہاں تھے، میرے قافلے کے اندر وہ شریک تھے۔ کوئی کسی اللہ والے کا نام لے گا، کوئی کسی مرشد کا نام لے گا، میں کہتا ہوں سب قافلے عظمت والے کہ ان میں کوئی نہ کوئی اللہ والا شریک تھا، لیکن ذرا اس قافلے کے مقدر کا اندازہ لگاؤ جس قافلے کا میر کارواں سید الکونین، اللہ کی دھرتی کا سنگار، مقصود کائنات امام الانبیاء سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء سرکار دو عالم کی قیادت کے اندر یہ 1400 کا قافلہ چلا۔ مقام حدیبیہ پر مشرکین مکہ نے حضرت کو روک دیا کہ آپ نہیں آ سکتے۔ حضرت نے قافلے کو بیٹھنے کا حکم دیا، ٹائم مختصر ہوتا ہے جمعے کا، میں ذرا جلدی عرض کر رہا ہوں۔ ان کی جانب سے، مشرکین مکہ کی جانب سے مختلف آدمی آئے، بدیل ابن ورقہ آیا کہ آپ نہ آئیں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کا نبی یا تو ارادہ نہ کرے، ارادہ کر لے تو بغیر خدا کے حکم کے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، میں ضرور آؤں گا۔ دوسرا آیا، آخر کے اندر سہیل آیا حضرت کی خدمت کے اندر، نام اچھے رکھنے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیا نام ہے؟ کہنے لگا سہیل۔ فرمایا سہل الامر، ماشاءاللہ معاملہ آسان ہو گیا۔ حضرت آپ نہ آئیں۔ حضرت نے فرمایا میں ضرور آؤں گا۔ آدمی بڑا معاملہ فہم تھا، پنچایتی تھا، فیصلے کرنے والا تھا۔ اس نے کہا اچھا ایسا کر لیتے ہیں، اس سال نہ آؤ اگلے سال آؤ۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ صرف 3 دن قیام کریں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری تلواریں نیام میں رہیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو گیا واپس کر دو گے، اور اگر تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس مرتد ہو کے آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا ٹھیک ہے۔ شرائط کتنی ہے سخت؟ صلح جو محمد، صلح کا پیغام دینے والا آقا، قیامت تک آنے والی امت کی تربیت کرنے والے حضور نے آپ کو اور مجھے یہ درس دیا کہ جب فیصلے کے لیے جاؤ تو پھر کچھ لو دو کی پالیسی ذہن میں رہنی چاہیے۔ اگر اپنے شرائط پر اڑے رہو گے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ روایات میں آتا ہے جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت امام الانبیاء کی خدمت میں آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق وہم علی الباطل، کیا ہم حق پر نہیں مشرک باطل پر نہیں؟
فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں۔ یا رسول اللہ پھر ایسی کمزور شرط ہم نے کیوں قبول کر لی؟ میں حضور کی بات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں اپنی زبان کے اندر۔ حضرت نے فرمایا عمر خدا اور مصطفیٰ کے رازوں میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ امیر عمر کہتے میں نے سن لیا، ابو بکر ادھر بیٹھے تھے، ان کے پاس گیا، میں نے کہا ابو بکر السنا علی الحق وہم علی الباطل، کیا وہ مشرک جھوٹ پر نہیں، ہم سچے نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل سچے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ حضرت نے ایسی کمزور شرط کیسے قبول کر لی؟ عمر کہتے مجھے آج پتہ چلا کہ صدیق مزاج شناس نبوت تھا، رمز شناس نبوت تھا، واقف اسرار نبوت تھا۔ حضور یہاں بیٹھے ہیں، ابو بکر وہاں بیٹھے ہیں، میں نے جا کر کہا حضرت نے ایسی شرط کیوں قبول کی؟ کہتے کمال ہے یگانگت کا۔ وہاں بیٹھے ابو بکر نے کہا عمر خدا اور مصطفیٰ کے رازوں میں ہمیں دخل نہیں دینا چاہیے۔ ظاہری طور پر بڑی کمزور شرط، لیکن ذرا یہ قرآن کریم کو پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اللہ فرماتے بظاہر معاملہ بڑا مشکل تھا کہ تیاری کر کے جائیں خالی واپس آئیں، لیکن یہ آپ کا سفر آنے والی کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ بدیل ابن ورقہ سہیل واپس چلے گئے۔ میرے آقا نے سوچا ہم بھی کوئی اپنا آدمی مکے والوں کے پاس سفیر بنا کر بھیجیں، جا کر ان کو بتائے کہ ہمارے آقا لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، وہ تو محض بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ کون جائے؟ نظر نبوت نے انتخاب کیا جناب عثمان کا۔ آپ ذرا میرے ساتھ جلدی جلدی چلیں تاکہ میں بات ختم کر سکوں۔ حضرت جناب سیدنا عثمان غنی کا نبی کریم نے حکم دیا، حضرت بالکل میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ سفر شروع کیا، مکہ مکرمہ پہنچ گئے، سرداران قریش سے ملاقات ہوئی، سید الکونین کا پیغام پہنچایا۔ حضرت آنا چاہتے ہیں محض طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا عثمان تیرے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں، اگر تو چاہے مطاف خالی کر دیتے ہیں، اکیلا بیت اللہ کا طواف کر، تیرا جی چاہے حجر اسود کو خالی کر دیتے ہیں، سیر ہو کر بوسے دے، تیری طبیعت چاہے مقام ابراہیم پر کوئی نہیں ہوگا، اکیلے نوافل ادا کر، لیکن تیرے آقا کو آنے کی اجازت نہیں۔ ذرا ایک دفعہ ایڈوانس کہہ دیں سبحان اللہ، ذوق سے توجہ میری طرف، کر لو عبادت، ہم نہیں روکتے، لیکن حضرت کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمانے لگے اہل مکہ میں اجازت کے لیے آیا ہوں، عبادت کے لیے نہیں آیا۔ وہ عبادت کیا ہے جس کے اندر سید الکونین کی رضا نہ ہو؟ حضرت نے مجھے اجازت کے لیے بھیجا ہے۔ طواف اسی دن کریں گے جب حضور فرمائیں گے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی تب نیکی بنتی ہے جب رضائے مصطفیٰ شامل ہو، عبادت تب جا کر عبادت بنتی ہے جب اس کے اندر ادائے مصطفیٰ شریف شامل ہو۔ آج ہم اپنے ذہن کے مطابق عبادت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میاں اگر کر لے تو کیا حرج ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ اگر عثمان طواف کر لیتے تو کیا حرج ہے؟ صحابۃ الرسول آپس میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرنے لگے کہ
کہ واہ عثمان تیرا مقدر، ہم یہاں رکے بیٹھے ہیں اور تو بیت اللہ کے طواف کر رہا ہوگا۔ سید الکونین کے کان مبارک میں آواز پڑی، فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہیں اور جناب عثمان غنی اکیلے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ کیا اعتماد تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل نہیں مانتا کہ میرے بغیر میرا عثمان طواف کرے، میرا دل نہیں مانتا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم حدیبیہ کے مقام پر جناب عثمان غنی مکہ مکرمہ، کسی آنے والے نے حضور کو اطلاع دی کہ امیر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو، جب تک جناب عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ کرام نے رسول اللہ کے ہاتھ پر امیر عثمان کے بدلے کے لیے بیعت کی۔ یہاں بھی کہنے والے کہنے لگے عثمان اگر آج تو ہوتا تو بھی اس عظمت والی بیعت کے اندر شریک ہوتا، ہم تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے سن کر فرمایا عثمان کو ہم سے جدا نہ سمجھو، یہ ہاتھ محمد مصطفیٰ کا ہے، یہ ہاتھ عثمان با وفا کا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بنا کر بیعت کے اندر شامل کیا۔ بیعت ہو رہی ہے تو جو میری طرف نیچے ہاتھ مصطفیٰ کا، اوپر ہاتھ 1400 صحابہ کرام کے، اوپر ہاتھ جناب عثمان کا، رحمت سے آوازت یہ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے ہاتھ مصطفیٰ کا اوپر ہاتھ خدا کا۔ بیعت ہو گئی۔ اب آئیے ذرا قرآن کے دروازے پر اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ علماء جانتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ اس کا معنی ہے پکی بات، جس طرح ہماری سرائکی میں کہتے ہیں پتھر تے لکیر۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ پکی بات ہے، راضی ہو چکے اللہ۔ میں دعا مانگتا ہوں اللہ راضی ہو جا، جناب دعا فرماتے اللہ راضی ہو جا، مولوی پیر کی دعا اللہ راضی ہو جا۔ لیکن ان مقدس لوگوں کے مقدر کو دیکھیں، اللہ فرماتے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ راضی ہو چکے ان مومنوں سے، کون؟ الَّذِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ جب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اس بیعت کا نام ہے بیعت رضوان۔ اس بیعت کا نام کیا ہے؟ بیعت رضوان۔ بیعت رضوان کی مرکزی شخصیت وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت عثمان غنی کا چونکہ اس مہینے کے اندر انتقال ہے، حضرت کی شہادت ہے، میں اس مناسبت سے ان کے حالات طیبات عرض کر رہا ہوں۔ بیعت رضوان کی مرکزی شخصیت جناب سیدنا عثمان غنی، حضرت جناب حیدر قرار کی شادی کا خرچہ دینے والے اور نکاح کے گواہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پڑھا ہے کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان سے کہا کہ عثمان لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ ایک تیر کمان لے کر آؤ۔ حضرت تیر کمان لے کر آئے، فرمایا اسے پورے زور کے ساتھ مارو۔ جناب سیدنا عثمان غنی نے اسے مارا، پھینکا، جہاں تیر پڑا رسول اللہ نے فرمایا کہ عثمان آپ کی قبر یہاں بنے گی، آپ کی قبر یہاں بنے گی۔ حیران ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ
آپ کی باتوں باتوں میں سمجھ چکا ہوں کہ صدیق آپ کے ساتھ سوئیں گے اور امیر عمر بھی آپ کی بغلوں میں آرام کریں گے اور فقیر وہاں سوئے گا۔ اگر یہ سسر ہیں تو میں بھی تو دوہرا داماد ہوں۔ حضرت ابو بکر آپ کے بغل کے اندر روضہ اقدس کے اندر اور جناب عمر روضہ اقدس کے اندر اور فقیر وہاں سوئے گا۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا عثمان میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری قبر سے لے کر میری قبر تک درمیان میں جتنی آدمی دفن ہوں گے سارے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تیری قبر سے لے کر میری قبر تک درمیان میں جتنی لوگ مسلمان دفن ہوں گے بغیر حساب بہشت میں جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و عظمت نصیب کی ہے۔ جناب عثمان کو 18 ذی الحج حضرت کا یوم شہادت ہے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جناب سیدنا عثمان غنی نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں سیدنا عثمان کی قبر پر۔ حضرت جناب عثمان کے دروازے کی پہرہ داری حسنین شریفین نے کی۔ 40 دن تک پانی بند رہا۔ بلوائیوں کا قبضہ تھا مدینہ شریف پر۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ پانی کا مشکیزہ بھر کے لے آئے کہ میں جناب عثمان غنی کو پہنچاؤں۔ تیر مارا گیا، مشکیزے سے پانی بہہ گیا تو حضرت نے اپنی پگڑی مبارک اتار کر حضرت عثمان کے گھر کے اندر پھینکی اور بلند آواز سے کہا کہ عثمان قیامت کے دن میری شکایت نہ لگانا، علی کی پگڑی تیرے پاس اس بات کی گواہ ہے کہ میں اپنی پوری ذمہ داری نبھانے کے لیے یہاں پہنچا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت رسول کے دروازے کا نوکر بنائے، اصحاب رسول کی عقیدہ نصیب فرمائے، اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین اتحاد و یگانگت کا دین ہے، الفت و محبت کا پیار دینے والا، سبق دینے والا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دین اسلام کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن 14 اگست ہے۔ ہمارے لیے مسلمانان پاکستان کے لیے بہت بڑا مبارک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ہمیں آزادی نصیب فرمائی۔ سب کہو الحمدللہ۔ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ رات قدرتی مجھے بچے نے فیس بک پر اس وقت ہمارے ملک کے عظیم سکالر مذہبی اور میں کہتا ہوں مفکر اسلام ہیں حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا ایک کلپ سنایا۔ انہیں وہاں 3 باتیں کی ہیں مجھے بہت زیادہ پیاری لگی ہیں پاکستان کے حوالے سے، انہیں سنیں اور وطن کی عظمت کو سمجھیں۔ غور کیجئے، مولانا نے حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آزادی اور عظمت پاکستان کے حوالے سے اپنے بیان کے اندر بہت باتیں کی، جن میں سے 3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا واقعہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ آپ کو بھی یاد ہوگا، ایک وقت تھا جب بوسنیا کے اوپر ظلم و تشدد کی بارش تھی۔ مسلمان وہاں کے مولی گاجر کی طرح کاٹے جا رہے تھے۔ وہاں کے صدر مختلف ممالک کا دورہ کر رہے تھے اپنی مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ مولانا فرماتے کہ انہی دنوں کے اندر برطانیہ کی مسلم تنظیموں نے ایک اجلاس طلب کیا جس کے اندر دنیا کے گنے چنے آدمیوں کو دعوت دی گئی۔ فرماتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے مجھے اور حضرت مولانا احمد شاہ صاحب نورانی بریلوی مسلک کے فکر کے جو بہت بڑے عالم تھے انہیں دعوت تھی۔ ہم وہاں پہنچے، سب نے بیان کیا، غور کرنا،
آخر کے اندر دعوت دی گئی بوسنیا کے صدر کو، اس نے اپنی مظلومیت سنائی کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ غور کرنا دانا احباب، میرے جملے پر توجہ فرمانا، بڑا عجیب جملہ ہے۔ مولانا فرماتے اس نے ساری تقریر کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ سب نے کہا جی آپ بتائیں۔ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس کے اندر پاکستان موجود نہیں ہے۔ اگر ہمارے پڑوس کے اندر پاکستان موجود ہوتا، کسی دشمن کو ہمارے طرف میلی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت فرماتے اس دن مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کیا عظیم مقام نصیب کیا ہے۔ یہ صرف پاکستانیوں کے لیے نعمت نہیں، عالم اسلام کے لیے نعمت ہے۔ دوسرا واقعہ انہوں نے سنایا عجیب، فرماتے ہیں کہ مصر کے ایک مشہور قلمکار ہیں، انہوں نے نام بھی اس کا بتایا۔ میں اس کا مضمون پڑھ رہا تھا عربی رسالے کے اندر، ان دنوں پاکستان ایٹمی دھماکے کر چکا تھا۔ الحمدللہ دعا کریں، جمعے کا دن ہے، اللہ ہمارے ایٹمی تنصیبات کی حفاظت فرمائے، اونچی آواز سے کہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ایٹمی تنصیبات کی حفاظت فرمائے، اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت فرمائے۔ فرماتے کہ پاکستان ایٹمی دھماکے کر چکا تھا۔ مصر کے اس قلمکار اور لکھاری نے اپنے مضمون میں لکھا، بڑا عجیب جملہ ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ میں تو جس وقت سن رہا تھا مولانا کے اس بیان کو، پتہ نہیں میرے اندر کیا کیفیت تھی، میرے دل کی خوشی کی وجہ سے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس مصری قلمکار نے مضمون نویس نے لکھا کہ اسرائیل آج کے بعد ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، آج کے بعد ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم ایک ایٹمی قوت بن چکے ہیں۔ ایٹمی قوت کون بنا تھا؟ لیکن فخر کون کر رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اثاثہ پاکستان کا صرف پاکستانیوں کے لیے نعمت نہیں، دنیا اسلام کے لیے نعمت ہے۔ جہاں جہاں کوئی مسلمان ہے وہ پاکستان کی عظمت کو سلام کرتا ہے اور بجا طور پر پاکستان پر فخر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وطن عزیز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ دو مملکتیں ایسی ہیں دنیا پر جو اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر معرض وجود میں آئیں، ایک مدینہ طیبہ اور 1400 سال کے بعد پھر آپ کا یہ وطن عزیز پاکستان۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ساتھ کہہ دیں محمد الرسول اللہ۔ تو میرے محترم دوستو، یہ مملکت وہ مملکت ہے جو مدینے کے بعد اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی۔ گاندھی جی نے قائد اعظم سے پوچھا تھا کہ تمہارے ملک کا دستور کیا ہوگا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ہمیں دستور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دستور تو 1400 سال پہلے قرآن کی شکل میں محمد مصطفیٰ میں عنایت فرما چکے ہیں۔ قرآن کی شکل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارا دستور دے چکے ہیں۔ تو واجب الاحترام بھائیوں، میں درخواست کروں گا اپنے ملک کی قدر کرو، وطن کی عزت کرو، وطن کے ساتھ پیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام نصیب فرمائیں، اور یہ آزادی جو ہم منا رہے ہیں
خدا کرے کہ حقیقی آزادی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ایک آزاد قوم کی طرح ہمیں یہاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حضرات الحمد شریف 1 مرتبہ، قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ، آخری 2 صورتیں 1 مرتبہ پڑھ لیں تاکہ اس کا ثواب بانیان پاکستان اور پاکستان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے عظیم شہداء کی روح کو پہنچایا جا سکے۔ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین جو ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب سید الکونین کی ذات بابرکات سے لے کر حضرت آدم کی ذات بابرکات تک تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح مبارکہ کو پہنچا۔ یا اللہ اس کا ثواب حضرت آدم کی ذات بابرکات سے لے کر آج تک جتنی مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی روحوں کو پہنچا۔ اللہ خصوصیت کے ساتھ قیام پاکستان کے محنت جد و جہد کے اندر جن حضرات نے محنت کی ہے، جان کی بازی لگائی ہے، کسی قسم کا تعاون کیا ہے مسلمان نے، اللہ ان کی روح کو پہنچا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو قبہ نور بنا۔ الہ العالمین اس سلسلے کے اندر جتنی حضرات نے جام شہادت نوش کیا ہے، الہ العالمین اس کا ثواب ان شہدائے پاکستان کے روح کو پہنچا۔ الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی عزت و عظمت کو دوبالا فرما۔ اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، پاکستان کو امن سلام کی استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، تمام اداروں کی حفاظت فرما، وطن میں رہنے والے ایک ایک انسان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، صحابہ و اہل بیت کی محبت نصیب فرما۔ اللہ اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ الایمان فرمانا، مرتے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن احباب نے سنتیں پڑھنی ہیں پڑھ۔ جاوید کیا حال ہے؟ آ گئی؟